بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2510 ہے، جس کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء۔ فرمایا کہ ایسی بیماری جو پچھلی امتوں کے اندر پائی جاتی تھی، تم سے پہلے والی امتوں میں، وہ بیماری تمہارے اندر گھس چکی ہے، وہ بیماری تم میں بھی آ چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسد اور بغض۔ ہی الحالقہ۔ فرمایا کہ یہ ایسی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے۔ ولا اقول تحلق الشعر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بال مونڈے جاتے ہیں یا بال ختم ہو جاتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں۔ ولیکن تحلق الدین۔ فرمایا کہ یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اور اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ قائم کرو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم بینکم۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اس محبت کے رشتے کو تمہارے درمیان قائم کرے، یا یہ محبت کا رشتہ تمہارے درمیان قائم ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے محبت قائم ہو سکتی ہے؟ افشوا السلام بینکم۔ آپس میں سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسد اور بغض ایسی بیماری ہے جس سے انسان کو دنیاوی طور پہ تو دور، آخرت میں بھی انسان کو نقصان پہنچے گا۔ وہ یہ کہ انسان کا دین اس سے تباہ ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ کی وجہ سے جو انسان کو لذت یا انسان کو عبادت میں ذوق اور شوق حاصل ہونا ہوتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے انسان اس لذت سے، اس ذوق اور شوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سلام پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو ہم سلام نہیں کرتے۔ تو سلام کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہر شخص کو سلام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ سلام پھیلانے کی وجہ سے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور محبت کے رشتے قائم ہونے کی وجہ سے امن اور سلامتی دنیا میں قائم ہوتی ہے، اور امن اور سلامتی کو قائم کرنا ہی دین کا مقصد ہے۔